السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات و ناظرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ کروڑوں درود و سلام اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بنایا۔ ان مخلوقات میں سے انسان کو اللہ رب العزت نے افضل و اعلیٰ بنایا۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے، اور یہ بات اپنے ذہن نشین میں بٹھا لیں کہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوقات جوتا نہیں پہنتی، انسان ہی جوتا پہنتے ہیں۔ اور یہ انسان کی افضل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے گزارنے کے تمام اصول بتائے۔ ان اصولوں میں سے ایک جوتا پہننے کا بھی اصول ہمیں بتایا۔ آج میں آپ کے سامنے وہی طریقہ، وہی اصول جو نبی علیہ السلام نے ہم سب کو بتلایا، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، جب انسان جوتا پہنتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو ایسے محفوظ کر لیتا ہے جیسے ایک سوار اپنی سواری پر جب موجود ہوتا ہے تو ان کے پاؤں جو وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتا پہنو تو سب سے پہلے ان کو جھاڑ لو، اچھی طرح صاف کر لو، تاکہ کوئی اذیت والی چیز، موذی جانور آپ کے پاؤں کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتا پہننے لگو تو سب سے پہلے اپنا دایاں جوتا پہنو اور بعد میں بایاں جوتا پہنو، اور جب جوتا اتارنا ہے تو سب سے پہلے بایاں جوتا اتارنا ہے اور بعد میں دایاں جوتا وہ اتارنا ہے۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو برابر بنایا،
اگر وہ ایک جوتے میں چلے گا تو وہ ان بیلنس ہو جائے گا، برابری نہیں رہے گی، جو کہ انسان کی شان کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ اصول ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلائے، اور ہم بحیثیت امت اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک حقیقی مسلمان بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔